یہ کہانی ایک ایسے زمانے کی ہے جب لوگ اپنی عزیزوں کی یادوں کو ان کی دی ہوئی نشانی سے زندہ رکھتے تھے۔ غزنی کے ایک مشہور تاجر سلیم بھی اپنے مرحوم والد کی دی ہوئی ایک نایاب انگوٹھی کو دل سے عزیز رکھتے تھے۔ یہ انگوٹھی نہ صرف بے حد قیمتی تھی بلکہ ان کے خاندان کی وراثت اور ان کے والد کی محبت کی آخری نشانی بھی تھی۔ اس انگوٹھی کا چمکتا ہوا نایاب پتھر ان کے دل میں اپنے والد کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھتا تھا اور وہ اسے کسی بھی صورت میں اپنی انگلی سے جدا نہیں کرتے تھے۔ سلیم ایک کامیاب تاجر تھا جو غزنی میں رہتا تھا اور مسالوں کے کاروبار میں مشہور تھا۔ گاؤں اور شہر کے لوگ اس سے مسالے خریدتے تھے اور اس کی ایمانداری دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن سلیم سفر سے تھکا ہارا آیا اور غزنی کے ایک مشہور حمام میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اسے غسل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے انگوٹھی اتار کر ایک طرف رکھی اور غسل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کی نظر انگوٹھی پہ نہ پڑی جس سے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً پورے حمام میں انگوٹھی کی تلاش شروع کر دی مگر انگوٹھی کہیں نہیں ملی اور وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ سلیم نے فوراً حمام کے ملازم سے پوچھا کہ کیا کسی نے انگوٹھی دیکھی تو نہیں۔ ملازم نے بتایا کہ جب آپ غسل کر رہے تھے تو ہرات کا ایک تاجر زبیر اسی دوران حمام میں آیا تھا اور ابھی وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ ملازم کی بات سن کر سلیم کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ زبید کہاں گیا ہے۔ ملازم نے کہا کہ وہ کل سے سرائے میں ٹھہرا تھا، ابھی کا پتہ نہیں۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ ہرات جائے گا جو افغانستان میں واقع ایک تاریخی شہر ہے اور کافی دور بھی ہے، لیکن باپ کی محبت نے ہرات جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے کاروباری معاملات اپنے قابل ملازم کے حوالے کیے اور ہرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلیم کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر انگوٹھی نہ ملی تو کیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ زبید انگوٹھی اپنے پاس رکھے گا کیونکہ وہ ایک چال باز تاجر تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور ہر حال میں انگوٹھی کو واپس پانے کا عزم کر چکا تھا۔ راستے میں ایک دن سلیم ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچا تو اچانک کچھ لٹیروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور دھاردار ہتھیار تھے جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور ارادے خطرناک تھے۔ وہ سلیم کے پیسے اور قیمتی سامان چھیننے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے سلیم سے سارے پیسے اور سامان چھین لیے۔ لٹیروں نے سلیم سے مزید پیسے نکالنے کی کوشش کی لیکن سلیم نے کہا کہ وہ غریب تاجر ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی باتوں پر تسلیم نہیں کیا اور اسے قید کر لیا۔ سلیم کو بیڑیا ڈال کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں قید کر دیا گیا۔ اب سلیم کا دل دیکھنے والا تھا کیونکہ ایک طرف انگوٹھی کا غم اور دوسری طرف کاروبار، اور اوپر سے وہ بیچارہ غلام بن چکا تھا۔ اس سے جانوروں کی خدمت کا کام لیا جاتا تھا۔ مہینوں تک سلیم کی زندگی سخت جبروں میں گزری۔ وہ اپنے دن گزارنے کے باوجود ہر لمحہ آزادی کی آرزو میں رہتا۔ ایک دن لٹیروں نے ایک کامیاب قافلہ لوٹ لیا جس سے انہیں بہت قیمتی سامان ملا۔ خوشی کے مارے وہ جشن منانے لگے اور رات کو نشے میں مدہوش ہو گئے۔ سلیم نے رات کو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ان لٹیروں کی طرف بڑھا جن کے پاس قید خانے کی چابی تھی۔ اس نے خاموشی سے چابی چوری کی اور بیڑیوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے ایک گھوڑا چرایا اور وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن گھوڑا جنگلی اور بے قابو تھا۔ سلیم کے سفر میں مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ راستے میں کئی بار وہ گھوڑے سے گرا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تھکن، چوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود وہ آخر کار ہرات پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ اتنا زخمی تھا کہ ایک اجنبی عورت کے باغ میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عورت نے جب سلیم کو زخمی حالت میں دیکھا تو فوراً رحم کھاتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گئی اور اس کا علاج شروع کیا۔ کچھ دنوں کی دیکھ بھال اور علاج کے بعد سلیم کی حالت بہتر ہو گئی۔ صحت یابی کے بعد اس نے عورت کا دل سے شکریہ ادا کیا اور زبید کی تلاش میں ہرات کی گلیوں میں نکل پڑا۔ دل میں انگوٹھی واپس پانے کا عزم لیے سلیم نے ہرات کی گلیوں اور بازاروں میں زبید کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ہر جگہ وہ زبید کے بارے میں پوچھتا لیکن کوئی اسے نہیں جانتا تھا یا کوئی واضح جواب نہ دیتا۔ کئی دن کی مسلسل تلاش کے بعد وہ مایوس ہو کر ایک قہوہ خانے میں جا بیٹھا جہاں کے سکون میں اس نے اپنی تھکن کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی۔
قہوہ خانے کے مالک نے جب سلیم کو پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا کہ وہ کس کی تلاش میں ہے۔ سلیم نے اپنی ساری کہانی سنائی، انگوٹھی کا ذکر کیا اور جبید کے بارے میں بتایا۔ مالک نے غور سے سنا اور پھر بتایا کہ جبید یہاں آ چکا تھا لیکن اب وہ قندھار جا چکا ہے۔ یہ سن کر سلیم کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہوئی اور اس نے قندھار جانے کا ارادہ کر لیا۔ سلیم نے قندھار جانے میں دیر نہ کی اور فوراً سفر کا آغاز کر دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ قندھار جا پہنچا اور جبید کی تلاش میں بازاروں اور گلیوں کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ قندھار کی رونقوں کے بیچ سلیم کے دل میں انگوٹھی واپس پانے کی امید زندہ تھی، لیکن تلاش آسان نہ تھی۔ کچھ دنوں کی مسلسل کوشش کے بعد ایک سرائے میں اسے جبید کے بارے میں معلومات مل گئی۔ سرائے کے مالک نے بتایا کہ جبید مصالحوں کا ایک مشہور تاجر تھا اور اس کے پاس قیمتی سامان ہوتا تھا۔ یہ سن کر سلیم کے دل میں یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ جبید ہی وہ شخص ہے جس کے پاس اس کی انگوٹھی ہو سکتی ہے۔ سلیم نے سرائے کے مالک کا شکریہ ادا کیا اور جبید کی مزید تلاش کے لیے قندھار کی گلیوں میں نکل پڑا، دل میں ایک عزم لیے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس لے کر ہی رہے گا۔ آخر کار سلیم کی مسلسل محنت اور دعا رنگ لائی۔ اس نے جبید کو قندھار کی ایک دکان میں پایا جہاں وہ مصالحوں کا کاروبار کر رہا تھا۔ جبید کے چہرے کو دیکھتے ہی سلیم کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس نے دکان کے اندر جا کر جبید سے انگوٹھی کے بارے میں بات کی اور درخواست کی کہ وہ اسے واپس کر دے۔ جبید نے سلیم کی بات سن کر پہلے تو اس کا مذاق اڑایا اور ہنستے ہوئے کہا، ارے وہ انگوٹھی تو میں طاق میں رکھ کر بھول چکا تھا، لیکن ساتھ ہی اس نے اعتراف کیا کہ انگوٹھی اب بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہ بات سن کر سلیم کو ایک طرف تسلی ہوئی کہ انگوٹھی محفوظ ہے، مگر دوسری طرف جبید کا رویہ اسے بے حد افسوسناک لگا۔ سلیم نے اپنے دل میں گہری دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس چالباز تاجر کا دل نرم کرے اور اسے اپنی قیمتی انگوٹھی واپس دے دے۔ کئی منتوں اور عاجزی کے بعد زبید نے آخر کار انگوٹھی نکال کر سلیم کے حوالے کر دی۔ انگوٹھی دیتے ہوئے زبید نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم اتنے دور سے نہ آتے تو یہ انگوٹھی میں بیچ دیتا، لیکن چلو سمجھو کہ یہ تمہاری مہمان نوازی ہو گئی۔ سلیم نے انگوٹھی کو ہاتھ میں لے کر سکون کی سانس لی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ زبید کے رویے کے باوجود سلیم نے نرمی سے اس بات کا شکریہ ادا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے زبید سے دوستی کا ہاتھ ملایا۔ ابراہیم اپنی ایمانداری اور بہترین اخلاق کی وجہ سے زبید کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک طرف سلیم ایک سچا اور محنتی تاجر تھا، جبکہ دوسری طرف جبید اپنی چال بازی کے لیے مشہور تھا، لیکن دونوں کے درمیان ایسی دوستی قائم ہوئی جو آگے چل کر رشتہ داری میں بدل گئی۔ زبید کی ایک خوبصورت بیٹی کے ساتھ سلیم نے نکاح کر لیا۔ زبید نے سلیم کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کے راستے بدل دیے اور چوری و دھوکہ دہی سے مکمل توبہ کر کے ایمانداری کی راہ اختیار کر لی۔ وقت کے ساتھ جبید مصالحوں کا سب سے بڑا تاجر بن گیا، لیکن وہ اپنے تمام مصالحے سلیم سے ہی خریدتا تھا۔ زبید کے کاروبار نے نہ صرف اس کے شہر میں مقبولیت حاصل کی، بلکہ اس کی وجہ سے سلیم کی تجارت بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ دونوں کی ایمانداری اور شراکت نے نہ صرف ان کے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری اور خلوص دل سے کیے گئے کام ہمیشہ کامیابی کی راہ کرتے ہیں۔ سلیم ایک معمولی تاجر تھا، لیکن اپنی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے اس نے نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی انگوٹھی واپس پائی، بلکہ اپنی تجارت کو بھی کئی گنا بڑھایا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان کو کبھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور تکلیفیں کس طرح اس کے لیے فائدے کا سبب بنے گی۔ بعض اوقات وہ چیز یا شخص جو ہمیں تکلیف دیتا ہے، آخر کار وہی ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور بھی ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔